بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. محترم حضرین، صحابہ کرام سے متعلق اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، ان کا موقف ہم جان چکے اجمالی طور سے. ایک بحث اس سلسلے کے ضمیمے کے طور پر جس کی آج کے ماحول اور تقاضوں میں ہمیں ضرورت محسوس ہوتی ہے، وہ یہ کہ صحابہ کرام سے متعلق طعن و تشنیع کرنے والے طبقات کی جانب سے بعض شبہات اور اعتراضات پیش کیے جاتے ہیں، اور اہل حق نوجوان بھی جو دلائل کا علم نہیں رکھتے یا ان اعتراضات کا جواب ان کے پاس نہیں ہوتا، وہ شکوک و شبہات سے دوچار ہوتے ہیں، اور بعض مرتبہ انہیں اہل سنت والجماعت کے ثابت شدہ پختہ ترین عقیدے کے سلسلے میں شک ہونے لگتا ہے کہ کہیں یہ دلائل کے خلاف تو نہیں ہے. اس لیے یہ ضروری سمجھا گیا کہ منکرین حدیث کی شکل میں، تحریکیوں کی شکل میں، اور بعض اہل بدعات جنہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مقام، مرتبہ اور ثابت شدہ امور سے متعلق دقت اور پریشانیاں ہوتی ہیں، اپنے منہج اور عقیدے، خاص طور سے روافض، خوارج میں رکاوٹ محسوس ہوتی ہے، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر کیچڑ اچھالنے اور ان پر اعتراض کرنے کے راستے تلاش کرتے رہتے ہیں. لہذا یہ مناسب معلوم ہوا کہ ان کے بعض اعتراض کا بطور نمونہ ذکر کر کے جواب پیش کیا جائے، تاکہ ہمارے نوجوان اور عوامی طبقات بھی اس سلسلے میں یہ شعور اور ادراک رکھیں کہ جو اعتراضات اہل بدعت کی طرف سے دشمنان صحابہ کی جانب سے اٹھائے جاتے ہیں وہ بے بنیاد ہیں، ان کی علمی طور سے، واقعی طور سے کوئی حقیقت نہیں ہے، اور ان کے جوابات یا اہل علم کی طرف سے ان کی وضاحتیں جب پیش کی جائیں تو وہ اعتراضات اڑ جاتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی. اس سلسلے میں بعض باتوں کا تذکرہ پچھلے ہی درس میں یہ کیا گیا تھا کہ 4 فرقے ایسے ہیں جو صحابہ کرام کو ہدف طعن بناتے ہیں: شیعہ، خوارج، نواسب اور معتزلہ. ان کے کچھ اعتراضات کا تذکرہ ہے صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کرنے کے، جو میں نے پچھلے ہفتے ذکر کیا تھا. اس میں سب سے پہلا شیخ عثمان بن محمد الخمیس نے جو ذکر کیا کہ بعض صحابہ کرام سے معصیتیں اور گناہ کا ارتکاب ہوا، ان سے گناہ سرزد ہوا. چونکہ صحابہ کرام سے گناہ سرزد ہوا، اس لیے ان کا یہ اعتراض ہے کہ جو اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ کرام عدول ہیں، عادل ہیں، لہٰذا گناہوں کے سرزد ہونے کی بنیاد پر وہ عادل نہیں رہ گئے. اس کا جواب شیخ نے 1.5 لائن میں دیا، اور وہ یہ کہ رہا ان میں سے بعض صحابہ کرام سے گناہ کے واقع ہونے کی بات، تو ہم نے یہ بات بیان کی ہے کہ معاصی، کچھ گناہ کا سرزد ہو جانا ان کی عدالت عادل ہونے کے سلسلے میں نقصان دہ نہیں ہے، ان کی عدالت پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم تو یہ کہتے ہیں، ہم نے یہی بات بار بار کہی کہ وہ عدول ہیں، عادل ہیں، معصوم نہیں ہیں. اتنے جواب پر یہاں اکتفا کیا. پیچھے کتاب میں انہوں نے کئی مقامات پر اور ابتدائی کتاب میں بھی تنبیہ کرتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تعلق سے کچھ بنیادی باتیں پیش کی ہیں. ان میں یہ بات ذکر کی ہے کہ اول تو صحابہ کرام کی تعدیل، ان کو ان کی رضامندی اور ان کی ایمان والا ہونے، ہدایت یافتہ ہونے کی گواہی خود قرآن و حدیث نے صراحتاً دی ہے. یہ ایک بات. دوسرے یہ کہ صحابہ کرام کے تعلق سے ہمارا یہ ماننا ہے کہ وہ اگرچہ عادل تھے،
سب سے اعلیٰ درجے کے تھے اس امت میں نبی کے بعد، لیکن وہ معصوم نہیں تھے، ان سے خطائیں سرزد ضرور ہوئی، لیکن ان کی خطاؤں کے تعلق سے بھی یہ بات تنبیہاً انہوں نے بیان کی، جو میں نے اس سے پہلے کے درس میں کئی مرتبہ ذکر کی ہے، کہ اولاً صحابہ کرام کے تعلق سے جو غلطیاں بیان کرنے والی روایتیں پیش کی جاتی ہیں، یا تو وہ روایتیں صحیح نہیں ہیں، بہت سی روایتیں جھوٹی ہیں، ضعیف ہیں، اور خاص طور سے اہل تشیع اور روافض تو اس سلسلے میں بہت ماہر ہے روایتیں گڑھنے اور جھوٹی روایتوں کو پھیلانے میں، پہلی بات۔ دوسرے یہ کہ اگر وہ روایتیں صحیح ہیں، صحابہ کرام کی کچھ غلطیاں نقل کی جاتی ہیں، تو ان کی غلطیوں کا دو پہلو ہے۔ پہلا تو یہ کہ وہ اجتہادی خطا ہے، اجتہادی خطا اگر کسی سے ہوتی بھی ہے تو ہمارا یہ موقف ہے حدیث رسول کی روشنی میں کہ مجتہد یا حاکم جب اجتہاد کرتا ہے، اگر غلطی بھی کرتا ہے تو ایک اجر ملتا ہے، اور اگر صحیح اس کا اجتہاد ہو تو دوہرا اجر ملتا ہے۔ یہ بالکل واضح بات ہے۔ صحابہ کرام کا جیسے جمل اور صفین کے جو ماحول اور حالات ہیں، اول تو یہ تاریخی واقعات ہمارے دین سے براہ راست تعلق نہیں رکھتے، ان واقعات کی بنیاد پر ہم اس بات کے مکلف نہیں ہیں کہ شخصیات کا موازنہ کریں اور ان کی تجریح کریں، لیکن پھر بھی صحابہ کرام کے تعلق سے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث نے ان کی تعدیل کی ہے اور ان واقعات کی بنیاد پر کچھ لوگ ان پر جرح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ تو اب ان واقعات کو جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ دو فریق آپس میں ان کے درمیان قتال اور لڑائیاں ہوئی، تو اس پس منظر اور تاریخی واقعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ صورتحال ایسی تھی کہ کسی ایک موقف کا اختیار کرنا بڑا مشکل تھا، اور جس نے جو موقف اختیار کیا اپنے موقف کے لیے، اس نے جو پہلو اور جو دلیلیں، جو ترجیحی دلائل پیش کیے یا حالات اور واقعات کے جس پہلو پر ان کی نگاہ تھی، اگر آج بھی ہم اس پر نگاہ ڈالیں تو صاف محسوس ہوتا ہے کہ ان کے اس تناظر میں غور کرنے اور اپنا موقف اختیار کرنے کی بنیاد موجود تھی، اجتہادی خطا کا امکان تھا۔ اگر میں اسے بیان کرنے لگوں، اس سے پہلے کئی مرتبہ بیان کیا ہوں، تو اصل موضوع رہ جائے گا۔ ایسے مواقع آتے رہتے ہیں کہ اجتہادی خطا کی بہت سی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ دوسرے، یہ پہلی بات کہ اگر خطا ہوئی ہے تو اجتہادی ہوئی ہے۔ نمبر دو، اگر واقعی بشری تقاضے سے کوئی خطا یا کوئی گناہ ہوا تو ایک پہلو تو یہ ہے کہ ان کے غلطیاں ان کی نیکیوں کے مقابلے میں بہت معمولی ہیں۔ ان کی غلطیاں بوند اور چلو بھر پانی ہے، تو ان کی نیکیاں اور ان کے فضائل و مناقب سمندر کی طرح وسیع ہے۔ اور اصول ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، قرآن کی آیت ہے کہ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ اب صحابہ کرام سے اگر کچھ چھوٹی موٹی غلطیاں بشری تقاضے سے ہوئی بھی تو ان کی نیکیاں اس کو مٹا دینے والی ہے، ایک پہلو۔ دوسرا یہ کہ صحابہ کرام سے اگر یا کسی بھی انسان سے، مومن بندے سے، نیک صالح بندے سے خطا ہوتی ہے اور وہ اس پر شرمندہ اور نادم ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے سچی، تو وہ گناہ مٹ جاتا ہے۔ ہم نے کئی واقعات احادیث میں پڑھے اور سنتے ہیں کہ بعض صحابہ کرام سے اگر غلطی ہوئی تو انہوں نے سچی توبہ کی۔ معیذ اسلمی، غامدیہ صحابہ اور صحابیہ کا واقعہ مثال کے طور پہ، اسی طرح اور متعدد مقامات پر ہم ایسے معاملات دیکھتے ہیں کہ صحابہ میں سے کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر خود اپنی غلطی اور اپنے گناہ سرزد ہو جانے کا اظہار کیا، حد جاری کرنے کا مطالبہ کیا، سچی توبہ کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان صادق و مصدوق سے جو ہے ان کے تعلق سے یہ اظہار کیا گیا کہ انہوں نے سچی توبہ کی۔ غامدیہ اور معیذ اسلمی کے بارے میں ایسے جملے آپ کے موجود ہیں کہ انہوں نے ایسی توبہ کی کہ اگر مدینے کے لوگوں میں تقسیم کر دی جائے تو سب کی بخشش ہو جائے۔ تو انہوں نے توبہ کی، ان کی بات گناہ معاف ہو گئے۔ آپ کئی پہلو دیکھ رہے ہیں۔ ان سب کے باوجود شیخ نے اختصار سے کام لیتے ہوئے کہا کہ اگر بعض صحابہ کرام سے کچھ غلطیاں سرزد ہوئیں تو اس سے ان کے عادل ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ صحابہ کرام معصوم ہیں انبیاء کی طرح، بلکہ وہ بشر تھے، انسان تھے، خطائیں سرزد ہوئی، لیکن ان کی برائیاں یا ان کی غلطیاں ان کے نیکیوں کے سمندر کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ آگے رہا ان کا یہ کہنا، دوسرا قول انہوں نے کہا کہ من الصحابۃ من ہوا منافق بمنص القرآن والسنہ،
کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، روافضی سلسلے میں بہت بڑھ چڑھ کر کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث خود یہ کہتی ہے کہ صحابہ کرام میں سے کچھ لوگ منافق تھے، بلکہ ایسی روایات پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ مدینہ منافقین سے اٹا پڑا تھا۔ چنانچہ جواب دے رہے ہیں کہ رہا ان کا یہ کہنا کہ صحابہ میں سے کچھ لوگ منافق تھے، تو کہہ رہے ہیں فہذا کذب، یہ جھوٹ ہے، صریح جھوٹ ہے، دروغ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ منافقین صحابہ کرام میں شامل نہیں ہیں۔ اچھی طریقے سے دماغ میں رکھیے، منافقین صحابہ میں شمار نہیں ہوتے، ہاں، اس لیے کہ صحابی کی تعریف ہی یہ ہے، ہم جس کو اصطلاح میں صحابی کہتے ہیں، ایک تو صحبت لغوی معنی ہے، صحبہ کسی کی کا ساتھ اختیار کرنا، سنگت اختیار کرنا، اور جب ہم اسلامی اصطلاح میں صحابہ یا صحابی کہتے ہیں تو یہاں اس کی تعریف کرتے ہیں کہ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو مؤمن ومات علی ذلک، کہ وہ شخص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملا ہو، لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو، وہو مؤمن، اس حالت میں کہ وہ مومن ہو، کفر کی حالت میں ملا ہو تو نہیں ہوگا۔ ہاں، بہت سارے کفار بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے رکھتے تھے، تو وہ صحابی کہلائیں گے کیا؟ نہیں۔ جو منافق ہے حقیقت میں وہ کافر ہی ہے، جو نفاق اعتقادی کا شکار ہے۔ تو جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اس حالت میں کہ وہ مومن ہو، اور ایک مزید شرط ومات علی ذلک، اور اسی پر یعنی ایمان کی حالت میں اس کی موت ہوئی ہو۔ اگر کوئی شخص ایمان کی حالت میں آپ سے ملا لیکن بعد میں مرتد ہو گیا، وہ بھی صحابی کی تعریف میں نہیں ہوگا۔ تو شیخ عثمان کہتے ہیں کہ منافقین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگرچہ ملاقات کی ہو لیکن ایمان کی حالت میں نہیں ملے، اور اگر نفاق کی حالت میں مرے تو ایمان کی حالت میں موت بھی نہیں ہوئی، لہٰذا وہ اصطلاحی اعتبار سے وہ صحابہ کی تعریف میں شامل نہیں ہوئے۔ یہ دوسرے اعتراض کا ایک مختصر جواب ہو گیا۔ تیسرا، وَأَمَّا قَوْلُهُمْ، رہا ان کا تیسرا قول کہ اگر تمام صحابہ کرام کو ہم عادل مانیں تو اس سے یہ لازم آتا ہے کہ ہم سارے صحابہ کرام کو ایک درجے کا مان رہے ہیں، مساوات لازم آتی ہے، ہاں، کہ سب کے سب صحابہ ایک درجے کے ہیں، لہٰذا یہ صحیح نہیں ہے، سب کے سب صحابہ ایک درجے کے نہیں ہیں، اس لیے سب کو عادل کہنا صحیح نہیں ہے۔ یہ ان کی ایک دلیل ہے معترضین کی، تو اس کا جواب دے رہے ہیں وَأَمَّا قَوْلُهُمْ، رہا ان کا یہ کہنا کہ ان کی عدالت سے یہ لازم آتا ہے کہ وہ سب مقام و مرتبے میں برابر ہو جائیں، تو کہہ رہے ہیں فَهَذَا غَيْرُ صحیح، یہ بات صحیح نہیں ہے، وَلَا يَلْزِمُ، اور نہ ہی لازم آتی ہے۔ اگر درجات کا تفاوت ہے، کوئی اعلیٰ درجے کا کوئی اس سے کم درجے کا، تو اس سے یہ بات کہاں لازم آتی ہے کہ سب کے سب عادل نہیں رہ گئے، ہاں، ان دونوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو کہا آگے، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام عادل ہیں، عدل والے ہیں، لیکن بعض سے افضل ہیں۔ چنانچہ ابو بکر صدیق تمام اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ فضیلت والے ہیں، ان کے بعد عمر ہیں، پھر عثمان، پھر علی، پھر اس کے بعد بقیہ عشرہ مبشرہ، پھر اس کے بعد اہل بدر، اہل بیعت رضوان، اور اس طریقے سے درجہ بدرجہ صحابہ کرام کے درجات کو ہم مانتے ہیں نصوص کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ فالقصد، چنانچہ مقصود یہ ہے کہ صحابہ کرام فضیلت میں یکساں نہیں ہیں، سب کے سب عادل ہیں ضرور، لیکن فضیلت میں، درجات میں الگ الگ ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ واللہ بما تعملون خبیر۔ یہ آیت تفصیل سے ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، سورہ حدید کی مشہور آیت، کہ تم کو کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ اللہ کے لیے تو آسمانوں اور زمین کی میراث ہے۔ ہاں، تم میں سے جن لوگوں نے فتح یعنی فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور قتال کیا، ہاں، وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ان لوگوں سے جو بعد میں کرنے والے ہیں، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ہاں، یہ لوگ جنہوں نے فتح سے پہلے قتال اور انفاق خرچ کیا ہے، یہ درجے میں ان لوگوں سے کہیں بڑھ کر ہیں جنہوں نے بعد میں قتال اور خرچ کیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں سے حسنہ کا،
بھلائی کا وعدہ کیا ہے. الحسنہ سے مراد جنت لیں یا اجر عظیم لیں کہ دونوں سے. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہا کہ فتح مکہ سے پہلے کے صحابہ کا درجہ بعد والوں سے بہت عظیم ہے، خود اللہ نے کہا، لیکن دونوں سے حسنہ کا وعدہ ہے. درجات میں فرق ہے لیکن وعدہ بھلائی کا دونوں سے ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے خبردار ہے. آگے شیخ کہتے ہیں کہ جب انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام فضیلت اور مرتبے میں ایک جیسے اور ہم پلہ نہیں ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں جنہیں ہم نے بعض ایک دوسرے پر فضیلت اور کم اعلیٰ درجہ عطا فرمایا. تو جیسے انبیاء کا معاملہ ہے کہ سب کے سب نبوت کے معاملے میں یکساں ہیں، سب نبی ہیں، تمام انبیاء کرام نبوت و رسالت کے اعتبار سے اعلیٰ ترین مقام رکھتے ہیں دیگر انسانوں کے مقابلے میں، لیکن خود انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان فرق ہے. رسولوں کا درجہ نبیوں سے بڑھ کر ہے، اولو العزم کا رسولوں کا درجہ عام رسولوں سے اونچا ہے، خلیلین کا درجہ اولو العزم میں اونچا ہے، خاتم النبیین کا درجہ حضرت ابراہیم سے بھی اونچا ہے. کہا اسی طریقے سے اما قولہم، اب یہ چوتھا اعتراض کہ لا یوجد دلیل علی عدالت کل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کوئی ایسی دلیل نہیں پائی جاتی کہ تمام صحابہ کرام کو ہم عادل کہیں، عدل والا کہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ ان کا یہ کہنا کہ تمام صحابہ کرام کی عدالت پر دلیل نہیں پائی جاتی، تو اس سلسلے میں قرآن و سنت کی دلیلیں گزر چکی. یعنی جو یہ کہتی ہیں کہ تمام صحابہ عادل ہیں. اللہ کے نبی، اس سے پہلے جو ہم نے ابتدائی درس اس سبق کا شروع کیا تو صحابہ کرام کی فضیلت میں قرآن کی آیتیں اور بعض حدیثوں کو جو میں نے پیش کیا تھا وہاں یہ بات کہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخصوص صحابہ کرام کے بارے میں کئی مقامات پر ہے کہ عمومی طور سے کہا، مخصوص صحابہ کرام کے بارے میں فضیلتیں نہیں بیان کی. تمام صحابہ کرام کے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں ان کی فضیلتیں بیان کی، فتح مکہ سے پہلے والے بھی اور فتح مکہ سے بعد والے بھی. اب اس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مغیرہ بن شعبہ، عمرو بن عاص، تمام صحابہ کرام سب کے سب شامل ہیں. تو ایسی بہت ساری دلیلیں ہیں جو عمومی طور سے صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ اور منتخب بندہ قرار دیتی ہے. ہاں، ولا شک ان المبتدع قد استدل، اور اس میں کوئی شک نہیں، قرآن و حدیث سے عمومی طور سے تمام صحابہ کی فضیلت اور اللہ کی ان کے حق میں رضامندی ثابت ہے. لیکن کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول اللہ کا جو فرمان ہے کہ میرے صحابہ کو برا بھلا نہیں کہنا، تو یہ بھی عام ہے. ہاں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جو اہل بدعت ہیں انہوں نے بعض دلیلوں سے استدلال کیا، لیکن قبل اس کے کہ ہم ان کی دلیلوں کا ذکر کر کے ان کے شبہات کو دور کریں، اس کا جواب دیں، ہم ان کی دلیلوں سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد پیش کرنا چاہتے ہیں. ہاں، کہ یہ جو اہل بدعت کی روش ہے عمومی طور سے قرآن نے اس کی طرف متنبہ اور آگاہ کیا ہے. کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی اللہ ہے جس نے تم پر کتاب اتاری. ہاں، منہ آیات محکمات، ان میں کچھ ایسی آیتیں ہیں جو بالکل واضح اور مضبوط ہیں. محکم کا دو ترجمہ کر رہا ہوں، واضح اور مضبوط. مولانا محمد جوناگڑھی کے ترجمے میں یہ لفظ ملے گا. محکم اور متشابہ آپ فقہی اصطلاح میں جب دیکھیں گے، تشریح اس کی پڑھیں گے، تو محکم جس کا ترجمہ ہم نے واضح کیا، اٹل، اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ وہ قرآن کی آیتیں یا نصوص جو اپنے معنی مفہوم میں بالکل اٹل، واضح اور اپنے مقصود کو متعین طور پر بیان کرتی ہیں. قرآن کے احکام جس میں امر ہو، نہی ہو، واقعات ہوں، جس کا معنی مطلب صاف اور واضح ہوتا ہے، یا پھر کچھ آیتوں کو ملانے سے مفہوم بالکل کلیئر اور صاف ہو جاتا ہے، ایسی آیتوں کو محکم کہا گیا، محکمات. تو قرآن کو اللہ نے اتارا، ان میں سے کچھ محکمات ہیں. ہن ام الکتاب، یہی ام الکتاب ہے، اصل کتاب یہی ہے. وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور کچھ اس کے علاوہ ہیں جو متشابہات ہیں، یعنی ان کے بعض پہلو ایسے ہیں جن کے معنی اور مفہوم محکم آیتوں کی طرح بالکل صاف اور واضح نہیں ہے. اس کا مطلب وہ بیکار ہیں، ایسا نہیں ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات سے متعلق آیتیں
تو کچھ حصہ اس کا ہماری سمجھ میں آتا ہے جو بیان کیا گیا، لیکن اس کی حقیقت، اس کی کیفیت، اس کی باریکیاں جو ہم کو نہیں بتائی گئی ہیں ہم نہیں جانتے۔ جنت جہنم بتائی گئی، روح کا تذکرہ کیا گیا، لیکن ان کی تفصیلات ہم نہیں جانتے۔ حروف مقطعات کا ذکر ہے، اس کا مقصد ہمارے سامنے بیان کر دیا گیا، لیکن حروف مقطعات الف لام میم ہا میم یاسین ان کے معنی اور مفہوم کا ہم کو علم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے پاس رکھا۔ تو یہ متشابہ آیات ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، رہے وہ لوگ جن کی دلوں میں کجی ہے، زیغ کہتے ہیں کجی، ٹیڑھ پن، گمراہی ہے، کجی ہے۔ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، تو وہ ان قرآن کی آیتوں میں اس کے پیچھے پڑتے ہیں جو متشابہ ہیں، غیر واضح ہیں، اس کے پیچھے پڑتے ہیں۔ کیوں پڑھتے ہیں؟ ابتغاء الفتنہ، فتنے کی تلاش میں، فتنہ چاہتے ہیں، وابتغاء تأویلہ، اور اس کے معنی اور مفہوم کے، اس کے مفہوم کی تلاش اور جستجو میں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ، حالانکہ اس کی تعویل، تفسیر اور معنی اور مفہوم کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ والراسخون فی العلم، اور جو لوگ گہرے علم والے، مضبوط علم والے ہیں، یقولون، کہتے ہیں، آمنا بھی، ہم اس پر ایمان لائے، کل من عند ربنا، یہ محکم آیات ہوں یا متشابہ آیات ہوں، سب ہمارے پروردگار کی جانب سے ہے، اور حقیقت میں نصیحت اور واعظ تو وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ اب یہاں اس آیت کو آپ غور سے دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی کہ جو قرآن کے واضح مفاہیم ہیں، محکم آیتیں ہیں، ہمارا اور آپ کا کام ہے، ہم اس بات کے مکلف ہیں کہ ان میں جو مقصود بیان کیا گیا اس پر ایمان لائیں اور اسے اختیار کریں، اور جو متشابہ ہیں، ان کا جو پہلو ہمارے سامنے واضح نہیں ہے، ان کو ایمان تو لائیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کا جو مقصد ہے اس مقصد کو قبول کریں، لیکن معنی اور مفہوم کا وہ پہلو جو ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے اس کو اللہ کے حوالے کریں، اور اس بات کا یقین اور ایمان رکھیں کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جس کا معنی اور مفہوم اللہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کیا، جب کوئی آدمی اس کے معنی اور مفہوم کے پیچھے پڑنا چاہے گا تو گمراہی کا شکار ہوگا، ٹھوکر لگنا یقینی ہے۔ اور اہل بدعت کی جتنی بدعت اور گمراہیاں ہیں، غیبیات اور ایمانیات سے متعلق، منہج اور عقیدے سے متعلق، ایسے جتنے امور جس میں اللہ اور رسول کی وضاحت نہیں ہے، انہوں نے اپنے عقل کے گھوڑے دوڑائے یا فلسفہ اور منطق یا کسی بھی چیز کو بنیاد بنا کر اس میں غور و فکر اور تشریح اور تعویل کی کوشش کی، وہاں ٹھوکریں کھائی اور زیادہ حق سے، صحیح راستے سے ہٹ گئے، منحرف ہو گئے۔ اب یہ شیخ عثمان نے یہ کہا کہ آگے ہم ان کے شبہات کا ذکر کرنے سے پہلے یہ آیت سامنے رکھتے ہیں کہ یہ جو لوگ صحابہ کرام پر تنقید کرنے کی بات کرتے ہیں، ان پر کیچڑ اچھالنے اور ان کو ہدف ملامت بنانے کی کوشش کرتے ہیں، حقیقت میں اور قرآن و حدیث سے ڈھونڈ کر ایسی دلیلوں کو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا تعلق انہی سے ہے کہ وہ فتنہ چاہتے ہیں اور متشابہ آیتوں کے معنی اور مفہوم یا نصوص کے ایسے پہلو کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو واضح نہیں ہے۔ اب آگے فالذین قالوا بعدم عدالتہم عدالت الصحابہ، چنانچہ جو لوگ صحابہ کے عادل نہ ہونے کی بات کہتے ہیں کہ صحابہ کرام سب کے سب عادل نہیں ہیں، ہاں، ان کے اللہ کی کتاب کی روشنی میں ان کے سامنے کچھ شبہات ہیں، اللہ کی کتاب سے کچھ شبہات ہیں، اسی طرح سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے بھی وہ کچھ شبہات پیش کرتے ہیں۔ آگے ان شبہات کا تذکرہ اور ان کا رد ہم پیش کر رہے ہیں۔ چنانچہ آج کے درس میں ہم ایک شبہ اور اس کے جو جوابات دیے ہیں وہ اس پر نگاہ ڈالتے ہیں۔ عنوان قائم کیا انہوں نے، شبہات حول الصحابۃ وردھا، صحابہ کے متعلق شبہات اور اس کا رد۔ پہلا شبہ کہہ رہے ہیں اس کو، جس کو ماننے والے دلیل کہتے ہیں، وہ حقیقت میں دلیل نہیں ہے۔ دلیل وہ ہوتی ہے جو اپنا مقصود ثابت کرنے میں بالکل واضح، صاف ہو اور متعین طور پر ثابت کرتی ہے۔ یہ جو چیزیں پیش کر رہے ہیں یہ اگرچہ قرآن و حدیث کو بیان کر رہے ہیں، لیکن قرآن و حدیث سے وہ چیز ثابت نہیں ہوتی جو معنی یہ بیان کرتے ہیں، اسی لیے اس کو شبہ کہا جاتا ہے۔ پہلا شبہ کہ اہل بدعت ہمارے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پڑھتے ہیں جو حوض کوثر سے متعلق ہے، جس میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ یرد علی رجال اعرفهم ویعرفوننی، کہ حوض پر میدان محشر میں جو ہر نبی کو حوض دیا جائے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر دیا جائے گا، اور آپ اپنے دست مبارک سے اپنے امتیوں کو جام کوثر پلائیں گے، آب کوثر، ہاں، تو وہاں کچھ لوگ آئیں گے، کہا کہ مجھ پر کچھ افراد، کچھ رجال آئیں گے
ہاں میں انہیں پہچانوں گا اور وہ مجھے پہچانیں گے. فیزادون عن الحوض، ان کو حوض سے کھدیڑا جائے گا، بھگا دیا جائے گا. فاقول، تب میں کہوں گا اصحابی اصحابی، میرے صحابہ، میرے اصحاب، میرے ساتھی. فیقال، تو کہا جائے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا ایجاد کر لیا، کون سی بدعت اختیار کر لی. یہ صحیح بخاری کتاب التفسیر میں یہ روایت موجود ہے. یہ ایک روایت ہے، اس روایت کے متعدد طرق اور متن ہیں اور متعدد الفاظ میں مروی ہے. اور میں یہاں تذکرہ کروں کہ شیخ محمد عثمان بن محمد الخمیس حفظہ اللہ نے یہ جو اعتراض نقل کیا اور جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں، ہم لوگ کئی سال پہلے جودھ پور راجستھان کے سفر میں گئے تھے دعوتی اور تبلیغی دورے کے اعتبار سے. تو وہاں بھی کچھ نوجوانوں سے ملاقات ہوئی اور ان لوگوں نے بہت سارے اعتراضات کیے. تو اس میں ایک اعتراض یہ بھی تھا، کہ وہ کہتے تھے کہ صحابہ کے تعلق سے آپ اور ہم ایسا کہتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن حدیث کو صحابہ کے فہم سے سمجھنا چاہیے اور وہ عادل ہیں، بات سمجھ میں نہیں آتی، جبکہ اللہ کے رسول تو یہ فرماتے ہیں کہ حوض کوثر پہ کہا ان کو بھگایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ انہوں نے بعد میں کچھ ایجاد کر لیا. اس کا مطلب یہ کہ صحابہ کرام نے بعد میں دین میں تبدیلی کر دی، اور یہی بات شیعہ کہنا چاہتے ہیں. چنانچہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث کے اس حدیث کے متعدد بہت سارے طرق ہیں اور بہت ساری یہ روایتیں ہیں الگ الگ الفاظ سے بھی. منہا، انہی میں سے ایک یہ ہے کہ انی علی الحوض، میں حوض پر رہوں گا یہاں تک کہ دیکھوں گا کہ تم میں سے کچھ لوگ میرے پاس آئیں گے اور کچھ لوگوں کو مجھ سے ہٹا دیا جائے گا. تو میں کہوں گا کہ یا رب منی و من امتی، یہ مجھ سے ہیں اور میری امت کے افراد ہیں. فیقال، تو کہا جائے گا اما شعرت ما عملوا بعدک، کہ کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے بعد ان لوگوں نے کیا کیا. واللہ ما برحوا بعدک یرجعون علی اعقابہم، اللہ کی قسم یہ لوگ برابر اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے کی طرف پلٹتے رہے. ابن ابی ملیکہ جو اس حدیث کے راویوں میں سے ایک ہیں، بہت مشہور تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں اللہم انا نعوذ بک ان نرجع علی اعقابنا. یہ تابعی ہے، صحابی نہیں ہے. یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں اس بات سے کہ اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے پلٹ جائیں، یعنی اسلام سے پھر جائیں، صحیح طریقے اور منہج سے ہٹ کر بدعت و خرافات میں پڑ جائیں. یہاں دیکھیے کہ ابن ابی ملیکہ کہہ رہے ہیں، تابعی ہوتے ہوئے اللہ کے رسول کے ساتھی ہے، صحابی تو نہیں تھے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس سے پناہ مانگ رہے ہیں، یعنی اس میں تابعین کا معنی بھی شامل ہے. دوسری روایت ایک یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انا فرطکم علی الحوض، میں حوض پر تمہارا پیش رو رہوں گا. یعنی فرط کہتے ہیں اسبقکم، تم پر سبقت کرنے والا، یعنی امت کے لوگوں کے مقابلے میں میں تم سے پہلے جاؤں گا. ولا انازعن اقواما ثم لاغلبن علیہم، اور کچھ لوگوں کے بارے میں مجھ سے نزاع کیا جائے گا، ہاں، اور پھر مجھ پر میں غالب ہو جاؤں گا، مغلوب ہو جاؤں گا، اور میں کہوں گا کہ اے پروردگار یا رب اصحابی اصحابی، میرے صحابہ میرے صحابہ. فیقال، تو کہا جائے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، کہ آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا ایجاد کر لیا تھا. ہاں، دوسری روایتوں میں ہے کہ کیا تبدیلیاں کر لی تھی. ہاں، وہادان الحدیثان، ان دونوں حدیثوں کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے. ہاں، صحیح مسلم کتاب الطہارہ. ہاں، وتوجیہ الرد علی ہذہ الشبہہ. اب یہ اس حدیث کے جو الفاظ ہیں اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ میرے اصحاب میرے اصحاب، اس سے یہ اہل بدعت صحابہ کرام کو ہدف طعن بنانے والے کہتے ہیں کہ دیکھیے اس صحابہ کے بارے میں اس حدیث میں کہا گیا کہ انہوں نے دین میں تبدیلی کر لی تھی اور پھر ان کو حوض کوثر سے کھدیڑا اور بھگا دیا جائے گا. تو اس کا جواب دے رہے ہیں. سب سے پہلا جواب، کئی جواب ہے. پہلا یہ کہ یہاں ہو سکتا ہے کہ یہاں اصحاب سے مراد منافقین ہیں جو کہ اپنے اسلام کو ظاہر کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. منافق کہتے ہی اس کے ہیں الذی یظہر الاسلام ویبطن الکفر، جو اسلام کو ظاہر کرے اور کفر کو دل میں چھپا کر رکھے. اوپر سے اس مسلمان، اندر سے کافر، اسی کو منافق کہتے ہیں. بعض منافقین کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو متنبہ اور آگاہ کر دیا گیا،
بہت سے لوگوں کے بارے میں نہیں بتایا گیا، جیسا کہ خود قرآن نے کہا. ہاں کہہ رہے ہیں کہ ان سے مراد جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ. جب منافقین آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے، یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں. یہ بات کہتے ہیں منافقین. واللہ یعلم انک لرسول، اللہ نے آگے کہی سورہ منافقون کی ابتدائی آیتیں ہیں، اللہ خوب جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، لیکن واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ منافقین جھوٹے ہیں. منافقین یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ جانتا ہے، لیکن منافق جھوٹ بول رہے ہیں. منافقین جھوٹ بول رہے ہیں، کیا مطلب؟ زبان سے بول رہے ہیں، زبان کی بات تو صحیح ہے، لیکن جو زبان سے بول رہے ہیں وہ دل میں نہیں ہے، اس لیے ان کی یہ بات صحیح ہوتے ہوئے بھی اندر سے اس کی مخالفت کرنے کی بنیاد پر جھوٹ پر مشتمل ہے کہ وہ اس کا عقیدہ نہیں رکھتے. بہرحال یہ آیت اب کہہ رہے ہیں کہ وَأُولَٰئِكَ مِنَ الْمُنَافِقِينَ الَّذِينَ لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُهُمُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہ منافقین تھے جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا. ہاں جیسا کہ خود اللہ عز و جل نے قرآن میں ارشاد فرمایا، سورہ توبہ کی آیت نمبر 101 میں اللہ کا ارشاد ہے وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اور آپ کے ارد گرد جو اعرابی دیہاتی ہیں وہ منافقین ہیں. وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور اہل مدینہ میں سے بھی کچھ ہیں مردوا علی النفاق، جو نفاق پر سخت ہیں. نحنو کیا ہے؟ لا تعلمہم نحن نعلمہم، آپ انہیں نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں. یہ قرآن کا جملہ اللہ رب العالمین کا کہ آپ نہیں علم رکھتے ان کے بارے میں، ہم علم رکھتے ہیں. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول دلوں کا بھید نہیں جانتے تھے. آج کل ہمارے یہاں کچھ لوگ بزرگوں، پیروں اور کچھ پہنچے ہوئے لوگوں کے نام پر ایسی باتیں منسوب کرتے ہیں کہ ارے وہ تو ایسے تھے کہ دل کی بات پڑھ لیتے تھے. پیر صاحب اور فلاں صاحب امام کے پیچھے جا کے نماز پڑھ رہے ہیں، نیت توڑ کر باہر چلے کر کہا کہ امام صاحب تو نماز پڑھتے پڑھتے بازار چلے گئے تھے، اور فلاں کے دل میں یہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتہ، جب منافقین آپ کو آ کے آپ کے سامنے گواہی دے رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کی اور دوسرے مقام پر سورہ توبہ میں کہا کہ ہم انہیں نہ جانتے ہیں، آپ نہیں جانتے. تو آپ عالم الغیب نہیں تھے، دل کے راز کو آپ نہیں جانتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بات. دوسری بات کہ قیامت کے دن میدان حوض کوثر پر جب آپ کہیں گے تو ایسے کچھ لوگوں کو جو منافقین میں سے تھے اور آپ کے سامنے صحابی یا مسلمان بن کر آتے تھے، آپ نے انہیں مسلمان سمجھا اور اللہ نے بتایا نہیں دنیا میں کہ یہ منافق ہیں تعین کے ساتھ. اب قیامت کے دن وہ ان کو سمجھے کہ یہ میرے صحابہ میں سے تھے تو بتایا جائے گا کہ یہ صحابہ میں سے نہیں تھے. ایک جواب یہ دے رہے ہیں ہاں سنعذبہم مرتین، ابھی آیت کا ٹکڑا باقی تھا کہ آپ انہیں نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں، ہم ان کو دو مرتبہ عذاب دیں گے. ثم یردون الی عذاب عظیم، پھر ان کو بہت بڑے عذاب کی طرف پلٹایا جائے گا. یہ سورہ توبہ کی آیت ہے. آگے کہہ رہے ہیں شیخ عثمان فہؤلاء من المنافقین الذین کان یظن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہم من الصحابہ ولم یکونوا کذلک. یہ وہ منافقین تھے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اور مسلمان صحابہ میں شمار کرتے تھے، سمجھتے تھے، جبکہ وہ ایسے نہیں تھے. یہ پہلا جواب ہے. دوسرا جواب کہ ان لوگوں سے جن کے بارے میں قیامت کے دن اللہ کہیں گے میرے صحابہ اور حوض سے لوٹائے جا رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے. ہاں کیونکہ عرب کے بہت سے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ارتداد کا شکار ہو گئے. کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، بعد میں اسود انسی اور مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تو کچھ لوگ جو ہے اس کو مان بیٹھے. ہاں نبی ایسے بہت کم لوگ تھے صحابہ میں سے. ہاں تو کچھ لوگ ارتداد کا شکار ہو گئے، بہت سے عرب، تو اس میں بعض صحابہ بھی تھے. فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يَقُولُ، تو یہی لوگ ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ میرے صحابہ ہیں، اور کہا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا ایجاد کر لیا، کیا نیا کام کیا. ہاں انہم لم یزالوا مرتدین، کہ وہ برابر اپنے الٹے راستے پر جاتے ہوئے ارتداد کا شکار ہو گئے جب سے آپ نے ان سے جدا ہوئے، جب سے آپ ان سے جدا ہوئے. آپ کی جدائی کے بعد وہ پیٹ پیچھے جا کر پھر کر ارتداد کا شکار ہو گئے. تو ہم نے صحابہ کی تعریف پڑھی ہے نا کہ جو ایمان کی حالت میں ملا ہو اور ایمان پر مرا ہو. اگر کوئی مرتد ہو کر مر گیا تو وہ صحابی نہیں رہا.
لہذا ہو سکتا ہے کہ ایسے لوگوں کے بارے میں آپ قیامت کے دن کہیں گے کہ میرے اصحاب ہیں، اور آپ ان کو کھدیڑا جائے گا اور بتایا جائے گا کہ یہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا، آپ کو پتہ نہیں۔ تیسرا جواب کہ ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کہیں گے کہ میرے اصحاب ہیں، میرے اصحاب ہیں، تو یہ عام معنی میں کہا جائے گا، اس لیے کہ ہر وہ شخص جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اختیار کیا، ہاں اگرچہ کہ آپ کی مطابقت نہیں کی، آپ کا ایمان اور منہج اختیار نہیں کیا، تو وہ اس کلمہ صحابی کے اگرچہ اصطلاحی معنی میں شامل نہیں ہے، لیکن لغوی اعتبار سے اس نے سنگت تو اختیار کی۔ تو کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس شخص نے بھی ملاقات کی، وہ اگرچہ مطابقت نہ کرنے والا ہو، ایمان لانے والا نہ ہو، تو وہ اس اصطلاحی معنی جو صحابی کے کلمے کا اصطلاحی معنی ہے، اس میں داخل نہیں ہے۔ اب یہ جو بات کہہ رہے ہیں شیخ عثمان کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو مسلمان نہیں ہوئے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، تو ملنے کی وجہ سے لغوی اعتبار سے، ہاں لفظی اعتبار سے ان کو صحابی یا صاحب یا ساتھی کہا جائے گا، لیکن اصطلاحی طور سے وہ صحابی میں داخل نہیں ہے۔ اس کی دلیل بڑی پیاری تھی، بیان کیا کہ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول دلالت کرتا ہے کہ جب عبداللہ بن ابی بن سلول نے کہا کہ ہم اگر مدینہ لوٹیں گے تو ہم میں جو عزت والا ہے، لئن رجعنا الی المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل، تو اس میں جو زیادہ عزت والا ہے وہ ذلیل اور پست لوگوں کو باہر نکال دے گا مدینہ سے۔ یہ ایک غزوے سے لوٹتے ہوئے راستے میں عبداللہ بن ابی بن سلول جو راس المنافقین تھا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ بات کہی، اور انصار و مہاجرین کے بارے میں کہ جب ہم پہنچیں گے اب مدینہ، تو مدینہ کے ہم لوگ عزت والے ہیں اور یہ پست لوگ ہیں، ذلیل لوگ ہیں، ان کو ہم نکال باہر کریں گے۔ تو جب عبداللہ بن ابی بن سلول نے یہ بات کہی، ہاں تو وہ اور عبداللہ بن ابی بن سلول جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ میں راس المنافقین کی حیثیت سے معلوم تھا۔ ہاں جب یہ بات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آئی، نقل کی گئی کہ عبداللہ بن ابی بن سلول نے یہ بات کہی ہے، تو آپ نے حضرت عمر فاروق نے کہا یا رسول اللہ دعنی اضرب عنق ھذا المنافق، اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجیے کہ اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دعو، نہیں اسے چھوڑ دو، لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابہ۔ غور سے یہ جملہ سنیے، اسی سے دلیل دے رہے ہیں کہ لوگ ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ کہنے لگے، یہ بات کرنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو، اپنے ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اب یہاں تبصرہ کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی بن سلول کو اپنے اصحاب کے طور پر اس حدیث میں ذکر کیا، لیکن یہ جو ہے آپ نے اپنے اصحاب میں سے اس کو جو ذکر کیا، یہ عرف کے اعتبار سے، لغوی اعتبار سے کہا، کیونکہ دور کا آدمی تو یہی جانتا ہے نا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، صحابہ ہیں، تو لوگ یہی سمجھ کر یہی بات کہیں گے کہ محمد کے پاس جو لوگ ہیں، ان کے ساتھ جو لوگ ہیں، ان کے اصحاب ہیں، آپ ان کو بھی قتل کرتے ہیں۔ لہذا لوگ اس غلط فہمی میں نہ پڑیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو، صحابہ کو قتل کرتے ہیں، اس لیے اس کو چھوڑ دو، گردن نہ مارو۔ یعنی آپ کو اس بات پر اعتراض نہیں تھا کہ یہ منافق ہے جو حضرت عمر بن خطاب نے کہا، یہ نہیں کہا کہ یہ منافق نہیں ہے، منافق ہے، آپ جانتے تھے، بلکہ راس المنافقین تھا، لیکن آپ نے کہا کہ نہیں، لوگ اگر اس کو مار دیں گے تو لوگ ہم پر یہ الزام لگائیں گے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کی بدنامی سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنا چاہیے، ایسے کاموں سے گریز اور پرہیز کرنا چاہیے جس سے اسلام اور مسلمان بدنام ہوتے ہیں۔ آج کل ہمارے نوجوان ایسی کچھ حرکتیں کرتے ہیں کہ ٹی وی پر، ریڈیو پر خوب مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا ہے اور بدنام کیا جاتا ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس عبداللہ بن ابی بن سلول کو اپنے اصحاب میں قرار دیا، لیکن یہ لغوی معنی میں تھا، اصطلاحی معنی میں نہیں تھا۔ اصطلاحی طور پر جو صحابہ کرام ہم کہتے ہیں، عبداللہ بن ابی بن سلول اس میں شامل نہیں تھا، اس لیے کہ عبداللہ بن ابی بن سلول راس المنافقین میں سے تھا، اور یہ ان لوگوں میں سے تھا جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھلے طور پر رسوا کیا، اور یہ شخص جو ہے جہارت کھل کر اپنے نفاق کا مظاہرہ کیا کرتا تھا بعض موقعوں پر۔ یہ تیسرا جواب تھا۔
چوتھا جواب دیا کہ قد یراد بکلمۃ اصحابی کل من صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی ھذا الطریق ولو لم یرہ. ایک بات یہ بھی اور بہت اہم جواب ہے یہ کہ اصحاب سے یہ بھی مقصد اور مراد ہوتا ہے. یہ بھی جیسے ایک تو ہم اصطلاح میں کہتے ہیں صحابہ ان کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملا ہو اور وفات پایا ہو ایمان پر ایک، لیکن کبھی کبھی صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی صحابی ان لوگوں کو بھی کہا جاتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والا ہو اگرچہ اس کو آپ کو دیکھا نہ ہو. میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا فلاں آدمی کے کا ساتھی ہوں، تو کس معنی میں ساتھی ہوں؟ ملاقات ہوئی نہ ہوئی، میں ان کے طریقے پہ چل رہا ہوں اس لیے ان کا ساتھی ہوں. ان کا ساتھ ہے میرا، ان کا ساتھ ہے کیوں؟ میں ان کے طریقے پہ چل رہا ہوں. تو یہ بھی مراد لیا جاتا ہے. اس پر دلالت کرتی ہے وہ روایتیں جو اسی مفہوم کو بیان کرنے کے لیے آئی ہیں کہ حوض کوثر سے کچھ لوگوں کو کھدیڑا جائے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے بارے میں کہیں گے امتی امتی، کہ اے اللہ یہ میری امت کے لوگ ہیں، یہ میری امت کے لوگ ہیں. جیسے اصحابی اصحابی ہے ویسے حدیثوں میں امتی امتی ہے. تو گویا جو امت کے لوگ ہیں انہی کو آپ اصحابی اصحابی بھی کہہ رہے ہیں کیونکہ امت کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر آپ کے ساتھی ہو گئے. عمومی معنی میں اصطلاحی معنی میں نہیں. کہہ رہے ہیں وَإِنَّهُمْ أُمَّتِي کہ یہ لوگ میری امت ہے. رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب سوال یہاں یہ پیدا ہوگا کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ بعد کے لوگ جو امتی آئے وہ بھی صحابہ کے معنی میں عمومی معنی میں داخل ہیں اس اصطلاحی معنی میں نہیں، تو سوال کوئی کر سکتا ہے کہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے کہ میں انہیں پہچانوں گا اور وہ مجھے پہچانیں گے، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں دیکھا نہیں تو انہیں پہچانیں گے کیسے؟ تو اس کا ذکر کر کے جواب دے رہے ہیں کہ رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ میں انہیں پہچانتا ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کر دی ہے کہ وہ اس امت کے تمام افراد کو پہچانیں گے کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں. لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے آپ لوگوں کو امتیوں کو بعد کے لوگوں کو پہچانیں گے جبکہ آپ نے انہیں دیکھا نہیں ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا انی اعرفہم من آثار الوضوء، میں انہیں وضو کے نشانات سے پہچانوں گا. اور یہاں حاشیے میں وہ پوری روایت صحیح مسلم کی نقل کی ہے صحیح مسلم سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مثال دے کر بیان کیا کہ اگر سارے گھوڑے ہوں کالے ہوں اور ان میں کچھ پورے کے پورے کالے ہوں اور کچھ ایسے گھوڑے ہوں جن کے پیر اور پیشانی غرم محجلین جو محجل ہوں یعنی پورا بدن سیاہ اور ان کی پیشانی سفید رنگ کی ہو اور پیر سفید رنگ کا ہو، چمک رہا ہو، تو کیا ان کو پہچاننا مشکل ہوگا؟ تو کہا ہاں بالکل پہچان میں آ جائیں گے. تو کہا اسی طریقے سے قیامت کے دن جو ہے امت محمدیہ کے افراد جب آئیں گے تو وضو کے جو اعضاء ہیں نماز کے لیے جو وضو کرتے ہیں یا عمومی طور سے بھی وضو کرتے ہیں تو اعضائے وضو ایسے گھوڑوں کی طرح جو پورے کالے ہیں اور ان کے پیر اور سر کی پیشانی جو ہے چمک رہی ہوگی سفید رنگ سے، اسی طریقے سے وہ چمک رہے ہوں گے اور وہ دیکھ کر یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ میری امت کے یعنی امت محمدیہ کے افراد ہیں. وَيُؤَكِّدُ هَذَا، اور اس بات کی تاکید اس جملے سے بھی ہوتی ہے جو ابن ابی ملیکہ راوی حدیث نے کہا اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد کہ اللہم انا نعوذ بک ان نرجع علی اعقابنا، جبکہ وہ تابعین میں سے تھے. وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں کہ ہم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جائیں. ایک تابعی یہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اس حدیث کا مصداق صرف صحابہ کو نہیں مان رہے ہیں بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو امت کے افراد ہیں، آپ کے دین پر چل رہے ہیں، آپ کے دین پر آپ پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن بدعت اور خرافات میں اگر لگ گئے بدعتی بن گئے تو حوض کوثر سے ان کو بھگا دیا جائے گا. لہذا میں ان لوگوں میں سے ہو جاؤں جن کو جو سنت سے ہٹ کر بدعت کی طرف جائے. پروردگار میں تجھ کو دعا مانگتا ہوں کہ مجھے بچا، ایسا میں نہ بن جاؤں. ابن ابی ملیکہ جو تابعین میں سے ہے وہ دعا کر رہے ہیں. اس کا مطلب انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ اس سے مراد صحابہ کرام ہیں. ثم بعد ذلك كله، پھر ان تمام چیزوں کے بعد یہ حدیث ایسی ہے، یہ سارے چار جواب دینے کے بعد اب ایک الزامی اعتراض کر رہے ہیں عثمان بن خمیس رحمہ اللہ حافظ اللہ کہ ان سب جوابوں اور ان سب چیزوں کے بعد یہ حدیث ایسی ہے جس سے لوگ استدلال کرتے ہیں صحابہ کے خلاف، جس سے خوارج استدلال نہیں کرتے، خارجی اس سے دلیل نہیں دیتے، نہ نواسب اور نہ ہی معتزلہ، بلکہ اس سے شیعہ حضرات
روافض جو ہیں شیعہ، وہ اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتد ہو جانے پر استدلال کرتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ مرتد ہو گئے. فیقال لهم، تو ان سے یہ سوال کیا جائے گا، کہا جائے گا کہ وَمَا الَّذِي يُخْرِجُ عَلِيًّا وَالْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ وَغَيْرَهُم مِّنْ أَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب کون سی چیز ہے جس نے حسن، حسین اور ان کے علاوہ دوسرے لوگوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو جو ہے اس سے خارج کر دیں؟ اگر آپ یہ اعتراض عمومی طور سے تمام صحابہ کے بارے میں کر رہے ہو تو پھر اس میں حضرت علی بھی شامل ہو سکتے ہیں، حسین بھی، حسن بھی، اہل بیت کے دوسرے افراد بھی. تو اب کس دلیل سے اہل بیت کو الگ کرو گے؟ کس دلیل سے؟ میرے اصحاب جو بھگایا جائے گا تو میرے صحابہ ہیں، آنے دو. تو کہا جائے گا کہ یہ میرے اصحاب ہیں، تو کہا جائے گا کہ آپ کے بعد انہوں نے جو ہے دین میں تبدیلی کر لی. دوسری حدیثوں میں تو آپ کہیں گے سوکن دوری ہو دوری ہو. تو اب اس سے عمومی طور سے شیعہ استدلال کر رہے ہیں نا، تو شیخ محمد بن عثمان نے شیعوں پر پلٹ کر وار کیا اور کہا کہ اگر آپ دوسرے صحابہ کے بارے میں یہ کہہ رہے ہو، ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی کے بارے میں یہ کہہ رہے ہو، تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ اس حدیث سے تو پھر حضرت علی، حسن، حسین اور اہل بیت بھی جو ہے کھدیڑے جانے والوں میں شامل مانے جانے چاہیے. تو کون سی چیز اس دائرے سے ان کو باہر نکالے گی اہل بیت کو؟ مَا الَّذِي يَمْنَعُ أَن يَكُونَ مِنَ الَّذِينَ ارْتَدُّوا، تو کون سی چیز ہے جو ان لوگوں میں اس بات سے رکاوٹ بنے کہ یہ لوگ بھی ان میں شامل ہیں جو مرتد ہو گئے؟ اگر یہ دلیل آپ دے رہے ہو تو پھر اس دلیل کی تلوار تو اہل بیت پر بھی چل جائے گی. کہہ رہے ہیں وَنَحْنُ لَا نَقُولُ بِرِدَّتِهِمْ، شیخ عثمان نے کہا کہ ہم ان کے مرتد ہونے کے قائل نہیں ہیں، نہ دوسرے صحابہ کے نہ اہل بیت کے. وَحَاشَاهُمْ، اور یہ بہت دور کی بات ہے، قطعی نہیں ہو سکتا. بل نحن نقول بإمامتهم، بلکہ ہم تو ان کے دین میں امامت کے قائل ہیں اور اس بات کے قائل ہیں کہ وہ جنتیوں میں سے ہیں، صحابہ بھی اور اہل بیت بھی. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا جب وہ ہیرا پہ تھے، حضرت علی کے اہل بیت کے بارے میں ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ جنتی ہیں. اس لیے کہ حضرت علی جب ہیرا پر تھے تو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ اے ہیرا تو تھم جا، اس لیے کہ تم پر ایک نبی ہے یا ایک صدیق ہے اور یا ایک شہید ہے. یہ سنن ابو داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ اور صحیح ابن حبان، مستد احمد اور دوسری کتابوں میں مذکور ہے یہ روایت. وقال علی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ علی تھے اور وہ اہل جنت میں سے ہیں، ان کے جنتی ہونے کی بشارت اور بھی کئی روایتوں میں موجود ہے. اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حسن حسین کے بارے میں یہ ثابت ہے کہ یہ دونوں اہل جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے، سیدہ شباب اہل الجنہ. اس کا بھی حوالہ انہوں نے نقل کیا. میں آگے بڑھتا ہوں. آخری بات انہوں نے جو کہی کہ فَإِن قِيلَ، اب اگر یہ کہا جائے کہ ابو بکر، عمر، ابو عبیدہ اور ان کے علاوہ دوسرے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں میں سے من الذین یزادون عن الحوض، ان لوگوں میں شامل ہیں جن کو حوض سے کھدیڑا جائے گا، حوض کوثر سے دور کیا جائے گا. فمن الذی، تو اب یہاں پلٹ کر شیعوں سے سوال، اگر شیعہ یہ کہتے ہیں تو اب ہمارا سوال یہ ہے کہ نواسب جو اہل بیت کی مخالفت کرتے ہیں، اہل بیت جس طرح شیعہ اور رافضی صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں اور اہل بیت سے محبت کا ڈھونگ نچاتے ہیں، دکھاتے ہیں، ٹھیک اس کے بالکل برعکس نواسب جو طبقہ ہے وہ اہل بیت کو برا بھلا کہتا ہے اور دوسرے صحابہ کی موافقت کرتا ہے. تو اب آپ اگر اس حدیث سے استدلال کرتے ہو کہ ابو بکر، عمر فاروق، ابو عبیدہ بن جراح جیسے صحابہ کرام حوض کوثر سے کھدیڑے جائیں گے، تو اب نواسب اگر اس بات کا استدلال کریں تو ان کو روکنے والی کون سی چیز ہوگی کہ وہ یہ کہیں کہ علی بھی ان لوگوں میں شامل ہوں گے جو حوض سے کھدیڑے جائیں گے. اس حدیث سے دلیل پکڑ کر اگر نواسب یہ کہیں تو آپ ان کو کیا جواب دیں گے؟ اب اگر اس کے جواب میں یہ کہا جائے گا شیعوں کی طرف سے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل ثابت ہے صحیح حدیثوں سے، تو ہم جواب میں کہیں گے کہ ابو بکر اور عمر کے اور دیگر صحابہ کرام کے فضائل بھی ثابت ہیں، لہٰذا آپ اس سے استدلال نہیں کر سکتے. جب یہاں نہیں کر سکتے تو یہاں بھی نہیں کر سکتے کیونکہ فضیلتیں دونوں کی ثابت ہے. یہ پہلے شبہے کا جواب انہوں نے دیا. دوسرا شبہ یہ محمد رسول اللہ والذین آمنوا معہ اشداء علی الکفار والی آیت کے بالکل اخیر میں جو ایک ہے کہ صحابہ میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، منہم کا لفظ ہے، اس میں من کو تبعیضیہ کہہ کر انہوں نے اعتراض کیا. انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم اس کا ذکر کریں گے. اگرچہ انہوں نے 12 شبہات اور ان کے جوابات بیان کیے ہیں، ہم ان میں سے
سے کچھ کو منتخب کر کے بیان کریں گے بطور نمونہ۔ اللہ تعالی ہمیں خیر کی توفیق دے، صحیح ایمان کو سمجھنے، اس کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی بنیاد پر دنیا اور آخرت میں ہر قسم کی سعادت کا حقدار بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ وسلم۔